الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ آج کا سبق ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سے من سے بعد ذالک اس کے بعد من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ من بعد ذالک اس کے بعد کس کے بعد؟ ثم اتخذتم العجل جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون اور ظلم کیا یعنی شرک کا ارتکاب کیا، شرک کے مرتکب ٹھہرے۔ جب یہ ظلم کیا تو اس کے بعد اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت بندے کے سارے گناہوں کو حتیٰ کہ شرک کو بھی اگر کوئی اس کی معافی چاہے اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی معافی چاہی اور اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے ان کے شرک کو معاف کر دیا۔ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو، اور معافی کی توفیق مل جانا اس پر بھی شکر ہے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں پر معافی کی توفیق نہ ملے تو پھر بندہ ایسے ہی رہے۔ تو اگر توفیق مل گئی ہاتھ اٹھانے کی، اللہ سے مانگنے کی، گناہوں کی معافی کی، تو اس پر بھی شکر ہے، یعنی معافی شکر کو لازم کرتی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اگر جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک، جس کو ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا، اگر دنیا میں کوئی اس کی معافی چاہتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ معافی نہ مانگے، ایسے فوت ہوا، تو قرآن کی دوسری آیت میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ پھر اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے جو اس نے شرک کیا ہے۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرق کرنے والی چیز یا جدا کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتاب دی، کون سی؟ تورات دی، جیسے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا۔ اور یہاں پہ مفسرین نے کتاب اور فرقان، بعض کہتے ہیں کہ کتاب اور فرقان یہ ایک ہی چیز ہے، کتاب سے مراد تورات ہے اور والفرقان یہ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ کتاب ہی ہے جو فرق کرنے والی ہے، جدا کرنے والی ہے، حق و باطل کے درمیان، اچھے برے کے درمیان، یہ کتاب ہی فرق کرنے والی ہے۔ بعض نے تفسیر کی ہے کہ الکتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، یا وہ قوت فیصلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، کہ یہ دو الگ چیزیں، معجزات اور کتاب۔ یہ کس لیے دی؟ لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ، ہدایت حاصل کرو۔ پتہ چلا کہ کتاب کے نزول کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت، اس سے ہدایت حاصل کرنا۔ تو اگر کوئی قرآن کو یا کتاب کو اس مقصد سے ہٹ کے استعمال کرے، جیسے عام لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ اس کو مرنے والوں پہ صرف پڑھا جائے یا مردوں کے لیے پڑھا جائے، یا اس پہ قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن کو استعمال کیا جائے، یا دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، یعنی یہ عام مقاصد ہیں جو سمجھ لیے گئے، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے۔ تورات کو اللہ نے نازل کیا کس لیے؟ لعلکم تہتدون، اور قرآن کو اللہ نے نازل کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے۔
تو پھر جو اس سے ہدایت پانا چاہے، ہدایت حاصل کرنا چاہے، جو ہدایت کا طالب ہو، تو اللہ رب العزت اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔